یہ عراق کا تاریخی شہر تکریت ہے۔ اس شہر نے بڑے بڑے سورماؤں کو جنم دیا۔ آج سے قریب 887 برس پہلے مسلم دنیا کا ناقابل فراموش کردار سلطان صلاح الدین ایوبی اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ مسلم دنیا کا وہ سلطان جس نے مغربی طاقتوں کو تاہو بالا کر کے رکھ دیا، وہ سلطان جس نے مسلمانوں کے زوال کو عروج میں بدلا، پوری مسلم دنیا کو ایک ہی جھنڈے کے نیچے متحد کیا، صلیبی جنگوں کا فاتح بنا، یروشلم کو مسلمانوں کے کنٹرول میں لایا۔ صلاح الدین ایوبی کے کئی سو برس بعد اس شہر نے ایک نئی شخصیت کو جنم دیا، تاریخ کا ایک ایسا کردار جو کبھی امریکہ اور مغرب کا سب سے بڑا اتحادی تھا، لیکن پھر وقت نے کروٹ بدلی اور وہ امریکہ کا سب سے بڑا دشمن بن گیا، جو صلاح الدین ایوبی کی طرح یروشلم کو فتح تو نہ کر سکا لیکن اسرائیل پر اپنے میزائلوں کی بارش کر دی۔ ریوائنڈ آج تاریخ کے ان گنت صفحوں اور انٹرنیٹ کی دنیا کو ریوائنڈ کرتے ہوئے تاریخ کے متنازع ترین شخص کی کہانی لے کر آیا ہے، جسے آدھی دنیا ایک ہیرو مانتی ہے اور آدھی دنیا تاریخ کا سب سے بڑا ویلن، بلکہ ویلن سے بھی کچھ زیادہ۔ صدام حسین کو دیکھا، وہ بھی فرعون تھا۔ جی ہاں، صلاح الدین ایوبی کے شہر تکریت میں پیدا ہونے والے ہم آپ کو صدام حسین کی کہانی دکھا رہے ہیں، لیکن پہلے کہانی کو یہاں سے ریوائنڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ کہانی اچھے سے سمجھ آ جائے۔ فرسٹ ورلڈ وار ختم ہو چکی ہے، 3 بر اعظموں پر پھیلی 600 سال پرانی اوٹومن امپائر ٹوٹ چکی ہے، مڈل ایسٹ میں بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں، سیریا، اردن اور عراق پر برٹش اور فرینچ کا قبضہ ہے۔ عراق پر برٹش نے اپنے پپٹ حکمران بٹھا دیے، لیکن یہ برٹش نواز عراقی حکمران اپنی حکمرانی نہ بچا سکے، ایک کے بعد دوسرا عراقی حکمران تبدیل ہونے لگا۔ عراقی عوام ان برٹش کے غلام حکمرانوں سے نفرت کرتی، اس لیے آئے دن ان کے خلاف ہڑتالیں اور بغاوت ہوتی، یعنی عراق میں ایک بہت بڑا سیاسی گیپ تھا۔ اسی افراتفری کے ماحول میں 28 اپریل 1937 کو عراقی شہر تکریت کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک یتیم بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ آنے والے وقت میں عراق کا بے تاج بادشاہ صدام حسین تھا۔ جی ہاں، صدام کی پیدائش سے پہلے ہی اس کا باپ فوت ہو چکا تھا اور ماں اتنا غریب تھی کہ وہ خود کا اور صدام کا پیٹ نہیں پال سکتی تھی، اس لیے اس نے صدام کی پیدائش کے کچھ سال بعد ہی دوسری شادی کر لی۔ اب صدام اپنی ماں اور سوتیلے باپ کے ساتھ رہنے لگا، لیکن صدام کا سوتیلا باپ صدام سے نفرت کرتا، وہ سارا دن صدام سے بھیڑ بکریاں چرواتا اور کسی چھوٹی سی بات پر بھی صدام کی خوب پٹائی کرتا۔ اس مار پیٹ اور نفرت کی وجہ سے صدام نفسیاتی ہونے لگا، وہ ہر وقت اپنے ساتھ ایک سٹیل راڈ رکھنے لگا، اگر گلی محلے کا کوئی بھی بچہ اسے چھیڑتا تو صدام یہ راڈ اس کے سر پر دے مارتا۔ اس مار پیٹ اور نفرت کے ماحول سے صدام نے فرار ہونے کا فیصلہ کیا۔ صدام اپنے گاؤں اور پھر اپنے شہر تکریت کو چھوڑ کر بغداد اپنے ماموں کے پاس فرار ہو گیا۔ صدام حسین کا یہ ماموں پڑھا لکھا آدمی اور انقلابی طبیعت کا شخص تھا، عراق میں برٹش کے پپٹ حکمرانوں کے خلاف بولنے اور مظاہروں کی وجہ سے کئی سالوں تک جیل کی ہوا بھی کھا چکا تھا۔ صدام کے اس ماموں نے صدام کو ایک سکول میں داخل کرایا، وہ صدام کو بتاتا کہ کس طرح برٹش نے عراق پر قبضہ کیا، کس طرح مغربی طاقتوں نے عربوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، کس طرح برٹش نے عربوں کی سرزمین فلسطین پر یہودیوں کو آباد کیا، کس طرح برٹش نے عراق چھوڑنے سے پہلے عراق پر پپٹ حکمران بٹھائے، اور کس طرح برٹش نے عراق کے لیکوئڈ گولڈ یعنی تیل کے ذخائر پر قبضہ جمایا۔ مختصر یہ کہ بچپن سے ہی صدام حسین کی تربیت ایسے ماحول میں ہو رہی تھی جہاں ایک طرف اسے نیشنلزم کی آگ میں گرم کیا جا رہا تھا تو دوسری طرف اس پر عالمی طاقتوں کی نفرت کے ہتھوڑے سے ضربیں لگائی جا رہی تھیں۔ یعنی صدام حسین کا یہ ماموں صدام کا سب سے بڑا ٹیچر بھی تھا، جو صدام کی بے یار و مددگار زندگی کو ایک مقصد دینے جا رہا تھا۔ اور پھر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد عراق میں بادشاہت کے خلاف مزاحمت تیز ہو گئی، کمیونسٹوں سے لے کر نیشنلسٹوں تک، فوجی افسران سے لے کر سویلینز تک، پورا عراق بادشاہت کے خلاف ایک ہی پیج پر نظر آ رہا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے صدام بھی سمجھ گیا کہ اگر عراق کو ترقی کی راہ پر ڈالنا ہے تو سب سے پہلے ان کٹ پتلی حکمرانوں سے آزاد کرانا ہوگا، اور اس کے بعد عراق میں ایک مستقم حکومت لانی ہوگی جس کے خلاف آئے دن ہڑتالیں اور مظاہرے نہ ہو سکیں۔ اب پولیٹکس صدام کی ضرورت نہیں بلکہ زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ 20 سال کی عمر میں صدام نے کالج چھوڑ دیا اور باس پارٹی سے سیاست کا آغاز کیا۔ باس پارٹی ایک عرب نیشنلسٹ پارٹی تھی جس کی شروعات سیریا میں ہوئی اور اس وقت عراق میں اس کے صرف چند سو ممبرز تھے۔ بھلے ہی اس وقت صدام حسین کی ایج بہت کم تھی لیکن اس کے باوجود وہ اس پارٹی کا ایک سرگرم رکن بن گیا۔ 1957 کے بعد عراقی بادشاہ کو اپنا تخت خطرے میں نظر آنے لگا، اس لیے اس نے پورے عراق میں اپنے ہر دشمن کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا۔ بڑی سیاسی جماعتوں اور پولیٹیشنز پر پابندی لگا دی گئی، اخبارات کے دفاتر بند کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود یہ آگ تھمنے والی نہیں تھی بلکہ اس اقدام سے پورے عراق میں بادشاہت کے خلاف یہ آگ مزید بھڑک اٹھی۔
اور پھر صدام کے باس پارٹی میں شامل ہونے کے صرف ایک سال بعد 14 جولائی 1958 کو عراق کی تینوں بڑی پارٹیوں اور عراقی فوج کے ایک گروپ نے اتحاد قائم کر کے عراق سے بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ فیصل دوم ولی عہد اور وزیر اعظم کو قتل کر کے شاہی محل پر قبضہ کر لیا گیا۔ اب اقتدار کی کرسی تو تھی، لیکن اس کے دعوے دار ایک نہیں بلکہ دو افراد تھے۔ ایک تھے بریگیڈیئر عبدالکریم قاسم اور دوسرے تھے کرنل عبدالسلام عارف۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، یہ کہاوت ان دونوں پر فٹ بیٹھتی ہے۔ قاسم نے عارف کو تمام اختیارات سے دستبردار کر کے مصر بھیج دیا۔ صدام حسین کو بھی قاسم کی مخالفت کی وجہ سے جیل میں بند کر دیا گیا۔ 1959 میں عراقی عوام قاسم کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن قاسم نے کوئی پریشر نہیں لیا اور اپنا تخت بچانے کے لیے اپنی ہی عوام کا خون بہانا شروع کر دیا۔ اس دوران صدام بھی جیل سے باہر آ چکا تھا اور قاسم کی یہ حرکات دیکھ کر اس کی نفرت میں مزید اضافہ ہوا۔ صدام کی باس پارٹی نے قاسم کو راستے سے ہٹانے کا پلان بنا لیا۔ پلان یہ تھا کہ عبدالکریم قاسم جیسے ہی بغداد کی ایک سٹریٹ سے گزریں گے تو وہیں پر اس پر گولی چلا کر اسے مار دیا جائے گا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ یہ مشکل ترین ٹاسک باس پارٹی کے ایک 22 سالہ نوجوان رکن کو سونپا گیا۔ یہ نوجوان کون تھا ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اور پھر 7 اکتوبر 1959 بغداد کی ایک مشہور زمانہ سٹریٹ میں صدام حسین اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ کسی کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ اسی دوران عراقی صدر عبدالکریم قاسم کا قافلہ اس سٹریٹ کے سامنے سے گزرتا ہے۔ صدام وقت ضائع کیے بغیر اس قافلے پر فائر کھول دیتا ہے۔ صدام کی فائرنگ کی وجہ سے عراقی صدر شدید زخمی ہو جاتا ہے اور پولیس کی واپسی کارروائی میں ایک گولی صدام کی ٹانگ پر لگتی ہے، لیکن صدام کے ساتھی صدام کو لے کر موقع سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اس حملے میں پریزیڈنٹ قاسم اور صدام دونوں ہی زندہ رہے۔ قاسم کو تو شہر کے بڑے ہسپتال میں پہنچا دیا گیا، لیکن صدام حسین اور اس کے ساتھی گرفتاری کے ڈر سے شہر کے کسی بھی ہسپتال میں نہیں جا سکتے تھے۔ پورے شہر میں کرفیو لگا دیا گیا۔ پولیس شہر کے ہر گھر میں صدام حسین کی تلاش کے لیے چھاپے مار رہی تھی، لیکن صدام نے اسی رات پہلے شہر اور پھر ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ بغداد سے بہت دور ریگستان میں صدام اور اس کے ساتھیوں نے رات گزاری اور وہیں پر صدام حسین کے ساتھیوں نے ریزر اور کینچی کی مدد سے صدام حسین کی ٹانگ سے گولی نکالی۔ باس پارٹی کے نیٹ ورک نے صدام کو پہلے شام پہنچایا اور پھر وہاں سے صدام حسین مصر روانہ ہو گئے۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں صدام حسین نے لا کالج میں داخلہ لیا۔ یہ وہی دور ہے جب مصر میں جمال عبد الناصر کا سکہ چل رہا تھا۔ عرب نیشنلزم اور سوئز کینال کو نیشنلائز کرنے کی وجہ سے جمال عبد الناصر عرب دنیا میں ایک ہیرو بن چکے تھے۔ صدام حسین جمال عبد الناصر سے انسپائریشن لینے لگا۔ صدام حسین مصر میں تھے اور ادھر عراق میں عراقی صدر قاسم سوویت یونین کا اتحادی بن چکا تھا۔ سوویت یونین سے اتحاد کی وجہ سے عراق میں کمیونسٹوں کو ریاستی سرپرستی حاصل ہو گئی اور صدام کی عرب نیشنلسٹ پارٹی کے لیے تنگی مزید بڑھنے لگی۔ قاسم اور سوویت یونین کا الائنس امریکہ کے لیے بھی پریشانی کا باعث بننے لگا۔ اب قاسم کو راستے سے ہٹانے کے لیے CIA حرکت میں آتی ہے۔ ادھر عراق کے اندر بھی باس پارٹی اور عارف کے مفادات ایک سے ہونے کی وجہ سے ایک الائنس بن جاتا ہے اور پھر فائنلی مارچ 1963 CIA باس پارٹی اور عارف کی متحدہ بغاوت سے صدر قاسم کا تختہ الٹ دیا گیا۔ عارف عراق کے نئے پریزیڈنٹ بن گئے اور وعدے کے مطابق باس پارٹی کو وزارت عظمیٰ سے نوازا گیا۔ مصر میں صدام کو جب یہ علم ہوا کہ صدر قاسم کے خلاف بغاوت کامیاب ہو چکی ہے تو وہ بھی ایک بار پھر سے عراق واپس آ گیا۔ عراق پہنچ کر صدام نے اپنی کزن سے شادی کر لی۔ اب عشق میں کامیابی کے بعد صدام نے فل ٹائم سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا۔ پریزیڈنٹ عارف اور باس پارٹی کا یہ اتحاد زیادہ دیر نہ چل سکا۔ عارف نے اقتدار پر اپنی گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے وائس پریزیڈنٹ حسن البکر کو نظر بند کروا دیا۔ صدام حسین جو باس پارٹی کا ایک سرگرم رکن تھا، صدام کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا، لیکن گرفتاری سے پہلے ہی صدام 4 اپریل 1964 کو سیریا پہنچا، جہاں اس نے باس پارٹی کی سیکرٹ میٹنگز میں شرکت کی۔ سیریا سے واپسی پر صدام نے صدر عارف کو قتل کرنے کا پلان بنایا، لیکن اس سے پہلے کہ صدام اس پلان کو عملی جامہ پہناتا، اس سے پہلے عراقی انٹیلیجنس کو اس پلان کی بھنک پڑ گئی اور صدام کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ جیل جانے کے بعد بھی صدام نے اپنے عزائم کو سرد نہیں پڑنے دیا، بلکہ اب تو اسے خود کو سمجھنے میں زیادہ وقت ملنے لگا۔ وہ سارا دن جیل میں کتابیں پڑھتا اور اپنا زیادہ تر وقت سیاسی حکمت عملی کو سمجھنے میں گزارتا، یعنی وہ خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اور پھر اپریل 1966 عراقی صدر عارف ایک پلین کریش میں مارا گیا۔ عارف کی کرسی تو اس کے بھائی نے سنبھال لی، لیکن جیل میں بند صدام حسین کو باس پارٹی کا پیغام پہنچتا ہے۔ صدام کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب جیسے بھی کر کے جیل سے فرار ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ اور پھر 23 جولائی 1966 صدام حسین گارڈز کو چکمہ دے کر فرار ہو جاتے ہیں۔ صدام جیل سے تو باہر آ گئے، لیکن پارٹی زوال کا شکار تھی۔
बास पार्टी के कई मेंबर्स एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करते थे और फिर इसी रास्ता कशी को खत्म करने के लिए बास पार्टी के मेंबर्स की एक मीटिंग बुलाई गई। सारे इख्तलाफात साइड में रखे गए, पार्टी के तमाम मेंबरान को एक ही पेज पे लाया गया और फिर हुकूमत के खिलाफ हड़तालें और मुजाहरे करके पूरा इराक बंद कर दिया। इससे इराकी मईशत का पहिया जाम होने लगा। इराक पर तो मुश्किलात आने लग गईं, लेकिन सद्दाम और बास पार्टी के रास्ते की हर रुकावट दूर होने लगी। और फिर जुलाई 1968 इराकी सदर अब्दुर्रहमान आरिफ शाही कमरे में सो रहे थे जब उनके फोन की घंटी बजती है। सदर जैसे ही कॉल अटेंड करता है तो दूसरी तरफ से कोई कहता है कि आप इराकी सदारत से दस्तबरदार हो चुके हैं और इक़्तिदार बास पार्टी के हाथ में है। अगर आपने सरेंडर कर दिया तो आपको मुल्क बदर कर दिया जाएगा, वरना। इतना कहने के बाद लाइन काट दी जाती है और बास पार्टी के लोग सदारती महल में दाखिल हुए और सदर आरिफ को गिरफ्तार करके लंदन रवाना कर दिया। जानते हो ये सब किसके ज़ेरे निगरानी हो रहा था? जी हाँ, उसी शख्स के। बास पार्टी का अहमद हसन अल बकर इराक का प्रेसिडेंट बन जाता है और सद्दाम हुसैन वाइस प्रेसिडेंट। बास पार्टी का वाइस चेयरमैन भी सद्दाम हुसैन को बना दिया जाता है। लेकिन सद्दाम हुसैन के इक़्तिदार की कहानी इस किस्त में नहीं दिखाएंगे बॉस, थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा क्योंकि आगे कहानी बहुत ही सनसनीखेज हो जाती है। बगदाद का ये थिएटर लोगों से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन जहां कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड की फिल्म नहीं चलनी थी, बल्कि अगले चंद मिनट्स में लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला होने वाला था। और ये फैसला कोई और नहीं बल्कि एक यतीम बच्चा करेगा जो आज अपनी फुल ताकत के साथ इराक का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका है। अलखुल्द हाल में बैठे ये लोग यहाँ अपनी मर्जी से भी नहीं आए, बल्कि इन्हें जबरदस्ती घसीट कर यहाँ लाया गया। जिस तरह अगले चंद लम्हों में स्टेज पर एक अनोखी फिल्म चलने वाली थी, उसी तरह ये ऑडियंस भी गैर मामूली थी। महंगे सूट, चमकते जूते और गले में टाई बांधे इराक की एलीट क्लास से ताल्लुक रखने वाले बास पार्टी के मेंबर्स थे। हाल में इसी चल रहा था, लेकिन फिर भी माथे पे पसीना था। और फिर इसी लम्हे एक शख्स इस हाल में दाखिल होता है। यहाँ बैठे बास पार्टी के सारे मेंबर्स तालियां बजाकर इसका इस्तकबाल करते हैं, लेकिन ये नौजवान सब कुछ नजरअंदाज करते हुए स्टेज पर खड़ा हो जाता है और हाथ हिलाकर सबको खामोश करा देता है। इसके हुक्म पर हाल का दरवाजा भी लॉक कर दिया जाता है। फरार का वाहिद रास्ता बंद हो चुका था। इसके बाद स्टेज पर खड़ा ये नौजवान अपनी बात शुरू करता है। कुछ गद्दारों ने इराक के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की है, लेकिन खुशकिस्मती से हमारे जासूसों ने इस बगावत के कामयाब होने से पहले ही इसका भांडा फोड़ दिया। इस गद्दारी में जितने लोग भी मुलव्वस थे वो सब इस हाल में मौजूद हैं। और इसके बाद अपनी एक नोटबुक दिखाकर कहता है कि सारे गद्दारों के नाम इस नोटबुक में दर्ज हैं। अलखुल्द हाल में मौत का सा सन्नाटा है। बास पार्टी के सारे कारकुनान के पसीने छूटे हुए हैं कि कहीं हमारा नाम ना आ जाए, लेकिन स्टेज पर मौजूद इस नौजवान के चेहरे पर कोई फर्क नजर नहीं आता। बड़े आराम से अपना सिगार सुलगाता है, 3-4 बड़े बड़े कश लगाता है और फिर फैसला सुनाता है कि गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है। شلون نتصرف ويا الخونة بالنوايا وانتم تعرفون شنو اجراءنا ويا هيك خوانة لا شيء غير السيف। मैं जिसका भी नाम लूं वो आराम से उठकर हाल से बाहर चला जाए। اسماعيل ابراهيم النجار، احمد ابراهيم صالح، محمد। फिर अपनी नोटबुक उठाता है और अपने खिलाफ होने वाले एक एक शख्स का नाम लेकर उसे बाहर निकालता है। इस नौजवान के खिलाफ जाने वाले इन 68 बागियों को सजाए मौत या उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अपनी हुकूमत के खिलाफ जाने वाले इन सारे बागियों को आउट करने के बाद इस नौजवान के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आ जाती है और हाल तालियों से गूंजने लगता है। ये इस बात का ऐलान था कि सद्दाम हुसैन इराक का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका है और सद्दाम के खिलाफ सर उठाने वाला कोई भी शख्स कुचल दिया जाएगा। जुलाई 1968 में बास पार्टी के अहमद हसन अल बकर इराक के प्रेसिडेंट बन जाते हैं और सद्दाम हुसैन वाइस प्रेसिडेंट। यानी सद्दाम हुसैन इराकी सदर के बाद पूरे इराक में दूसरे सबसे ताकतवर तरीन इंसान बन चुके थे। 1971 तक बास पार्टी ने अपने मुखालिफिन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया। इराक के पिछले हालात को एनालाइज करते हुए सद्दाम एक बात समझ चुका था कि सियासी कशमकश इराक की तरक्की की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। अपनी हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म की बगावत से बचने के लिए सद्दाम ने अहम तरीन रियासती पोजीशंस पर अपने लोग लगाए और हर रियासती इदारे को खुश करने के लिए उस पर इन्वेस्ट किया। जब बास पार्टी पावर में आई तो पूरा इराक तबाह हाल था। इराकी तेल अमेरिकन और ब्रिटिश कंपनियों के हाथ में था। आपको याद है हमने कहा था कि सुइस कैनाल को नेशनलाइज करने की वजह से सद्दाम हुसैन जमाल अब्दुल नासिर से काफ़ी इंस्पायर हुए थे। ठीक उसी तरह सद्दाम की पार्टी जैसे ही पावर में आई, सद्दाम हुसैन ने सबसे पहले इराकी तेल को बैरूनी कुव्वतों से आज़ाद कराने का फैसला किया और फिर 1 जून 1972 इराक ने अमरीकी और बरतानवी कंपनियों को फारिग करके इराकी तेल को नेशनलाइज कर दिया। इससे इराक को तेल की आमदनी पर मुकम्मल खुद मुख्तारी मिली। इस फैसले ने इराकी मईशत को तेज़ी से मजबूत करना शुरू कर दिया।
इसी तेल की आमदनी से पूरे इराक में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम शुरू किया गया। स्कूलों की तादाद कई गुना बढ़ा दी गई, तालीम मुफ्त कर दी गई, वजीफा प्रोग्राम शुरू हुआ, बैरून मुल्क आला तालीम के लिए फंड्स दिए गए, यूनिवर्सिटियों में साइंस, इंजीनियरिंग और तिब पर जोर दिया गया। सद्दाम अपनी स्पीचेज में हमेशा कहता कि किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए खवातीन अहम किरदार अदा करती हैं और कोई भी कौम खवातीन की तरक्की के बगैर अरूज नहीं पा सकती। इसलिए खवातीन को लेकर नए कवानीन बनाए गए। पूरे इराक में खवातीन पर तालीम लाजमी कर दी गई। कई सरकारी इदारों में खवातीन को शामिल किया गया। मुल्क के बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक अस्पतालों का जाल बिछा दिया गया और इन अस्पतालों में फ्री हेल्थ केयर निज़ाम के तहत इलाज भी मुफ्त कर दिया गया। पेट्रोकेमिकल, स्टील, टेक्सटाइल, सीमेंट और बिजली के बड़े प्लांट्स लगाए गए और कुछ ही सालों में इराक खित्ते का सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज वाला मुल्क बन गया। तेल की आमदनी बहुत ज्यादा थी, इसलिए सद्दाम ने दिल खोल कर इराकी फौज पर भी इन्वेस्ट किया। नई भर्तियां की गई, फाइटर जेट्स खरीदे गए और एक से बढ़कर एक जदीद तरीन असला खरीदा गया। चंद ही सालों में इराकी फौज खित्ते की सबसे ताकतवर फौज बन चुकी थी। इन्हीं कामों की वजह से सद्दाम पूरे इराक में एक हीरो बन चुके थे। सद्दाम के पोस्टर लगाए गए, सद्दाम के मुजस्समे बनाकर चौराहों पर सजाए गए, सद्दाम की जिंदगी पर फिल्में बनाई गईं। इन शॉर्ट सदर हसन अल बकर सद्दाम की शख्सियत के पीछे कहीं छुप चुके थे और शायद यही सब देखते हुए अहमद हसन अल बकर 16 जुलाई 1979 के दिन टीवी पे आए और अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। अहमद हसन अल बकर के जाने के फौरन बाद सद्दाम हुसैन प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अभी सद्दाम को इक़्तिदार में आए सिर्फ चंद दिन हुए थे कि उसे इक़्तिदार से हटाने का एक खतरनाक मंसूबा बनाया गया। जहां सद्दाम की वफादार इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सद्दाम का साथ दिया और इससे पहले कि सद्दाम के खिलाफ बगावत होती, सबूतों समेत सारा प्लान सद्दाम के सामने रख दिया। जब सारे कनेक्शन और सारे लिंक्स जोड़े गए तब खौफनाक हकीकत सामने आई। ये मुल्क की सतह पर सदर को हटाने का कोई छोटा मोटा कू नहीं था, बल्कि सारी बगावत के पीछे बास पार्टी की सीरियाई ब्रांच के सरबराह हाफिज अल असद का हाथ था। और 22 जुलाई 1979 के दिन सद्दाम ने वक्त ज़ाय किए बगैर इराक के खुल्द हाल में असद के सहूलतकारों को सजाए मौत सुना दी, जिसमें बास पार्टी के 68 कारकुनान और कई फौजी अफसरान को सजाए मौत, उम्र कैद या मुल्क बदर कर दिया गया। इस तरह पावर में आते ही सद्दाम ने सबसे पहले पार्टी में अपने मुखालिफिन का खात्मा किया। वो यतीम बच्चा जिसे बचपन में बुली किया जाता, गली मोहल्ले के बच्चे जिसका मजाक उड़ाते, आज वो इराक का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था। साल 1979 इराक के हमसाये में मौजूद ईरान में खुमैनी के इनकलाब के तहत बादशाहत का खात्मा कर दिया जाता है और आयतुल्लाह खुमैनी ईरान का सुप्रीम लीडर बन जाता है। सद्दाम हुसैन खुमैनी की हुकूमत को सरेआम तस्लीम करता है और उम्मीद जाहिर करता है कि ईरान इराक ताल्लुकात बेहतर होंगे, लेकिन सिर्फ चंद महीनों में ही हालात इसके बरअक्स होने लगते हैं। खुमैनी ने इक़्तिदार में आते ही इराक में बागियों के पुश्त पनाही करना शुरू कर दी। 1975 में ईरान और इराक के दरमियान कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे, लेकिन खुमैनी ने आते ही इन एग्रीमेंट्स को मुस्तरद कर दिया और सद्दाम को नाजायज डिक्टेटर कहकर उसके इस्तीफे का मुतालबा तक कर दिया। यानी खुमैनी मुकम्मल तौर पर इराक के अंदरूनी मामलात में इन्वॉल्व हो चुका था। लेकिन इस सब के बावजूद सद्दाम ने ईरान से ताल्लुकात बेहतर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। और हाँ, इसकी डिटेल बहुत लंबी है, इसलिए फिर कभी फिलहाल यहाँ से टॉपिक को शॉर्ट करते हैं। खुमैनी यहाँ पर भी नहीं रुका। खुमैनी ने कई साल इराक में गुजारे थे, इसलिए इराक में उसके बहुत से फॉलोअर्स और उसके इनकलाबी नजरिए से मुतासर होने वाले कई शिया रहनुमा उसके दोस्त बन चुके थे। खुमैनी के हुक्म पर इराक में दावा पार्टी के नाम से एक मुसल्ला गिरोह वजूद में आया। दरअसल ये ईरानी इनकलाब का ही एक इराकी बाजू था। इस गिरोह ने इराक के मुख्तलिफ शहरों में बम धमाके करके इराकी अवाम का खून बहाना शुरू कर दिया। खुमैनी ने अपना इनकलाब करीब के अरब देशों में एक्सपोर्ट करने की पूरी कोशिश की। सद्दाम की सारी वार्निंग्स को नजरअंदाज किया गया। अब सरहदी माहौल थोड़ा गर्म होने लगा। दोनों ममालिक के दरमियान छोटी छोटी झड़पें होने लगी और 4 सितंबर 1980 में ईरान ने इराक की 2 आबादियों पर बम बरसाए। सद्दाम ने आखिरी कोशिश के तौर पर तेहरान पैगाम भिजवाया कि 1975 में सरहदों के बंटवारे के लिए जो एग्रीमेंट हुआ था उसे रिस्पेक्ट किया जाए, लेकिन ईरान ने जवाब दिया कि वो मुआहदा तो बैरूनी कुव्वतों के दबाव में हुआ था, इसलिए हम उसे मानते ही नहीं। अब दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी झड़पों में इजाफा हुआ। 16 सितंबर 1980 के दिन ईरान ने शत्ल अरब में इराकी बंदरगाहों पर बम बरसाए। शत्ल अरब की ये बंदरगाहें सद्दाम के इराक के लिए शहर की हैसियत रखती थी, क्योंकि इराक का अरेबियन सी तक पहुंचने का वाहिद जरिया यही बंदरगाहें थी और इराक की सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्हीं बंदरगाहों के जरिए होती थी। ये ईरानी हमला देखकर सद्दाम हुसैन ने 1975 का LGO एग्रीमेंट खत्म करने का ऐलान कर दिया, मगर जैसे ही ये नाजुक दौर टूटी, हालात तेजी से बिगड़ गए। 22 सितंबर 1980 सद्दाम हुसैन ने अपनी फिजाइया को ईरान पर हमले का हुक्म दे दिया। इराकी एयरफोर्स ने ईरान की 10 से 12 एयर बेसेस पर एक साथ हमला किया। सद्दाम हुसैन चाहता था कि ईरानी एयरफोर्स को जमीन पर ही तबाह किया जाए और ईरान ये जंग शुरू होने से पहले ही हार जाए, जिस तरह 1967 की अरब इसराइल जंग में इसराइल ने अरबों के साथ किया था। इस हमले के फौरन बाद इराक की जमीनी फौज ईरान में दाखिल हो जाती है। अब दूसरी जंग अजीम के बाद शायद दुनिया की सबसे खतरनाक जंग का आगाज हो चुका था।
اس ایران عراق وار پر ایک پوری سیریز بن سکتی ہے، اس لیے ہم اس ویڈیو میں چند ایک واقعات پر روشنی ڈالتے ہوئے ویڈیو کو شارٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ 1980 میں جنگ شروع ہوئی تو عراقی فوج ایران کے کچھ سرحدی علاقوں پر قبضہ کر چکی تھی۔ جس جنگ کو صدام حسین 1-2 ہفتے کی جنگ سمجھ رہا تھا، اب وہ ہفتوں سے نکل کر مہینوں بلکہ سالوں میں داخل ہو چکی تھی۔ 1981 اور 1982 ایران نے جوابی حملہ کر کے اپنے سرحدی علاقے عراق سے واپس چھین لیے، بلکہ ایرانی فوج عراق کے اندر گھسنے لگی۔ جنگ دفاع سے نکل کر حملہ آور مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ 1983 اور 1984 فرسٹ ورلڈ وار کی طرح سرحدوں پر خندقیں کھود کر اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جنگ شروع کی گئی۔ عراق نے کیمیائی ہتھیار استعمال کیے اور خلیج میں آئل ٹینکرز پر حملے ہوئے، جس میں عالمی تجارت بڑی حد تک متاثر ہوئی اور مڈل ایسٹ کے ماحول کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ 1985 اور 1986 ایران نے ہیومن ویو اسٹریٹجی اپنائی، جس میں ایران کے کوئی 10 سے 15 سال کے بچے معمولی ہتھیاروں کے ساتھ بڑی تعداد میں جان بوجھ کر عراقی فوج کے سامنے آتے، جان بوجھ کر بارودی سرنگوں پر دوڑائے جاتے۔ اس اسٹریٹجی سے ایران کو کچھ کامیابیاں تو ملی، لیکن اس سے بڑھ کر بڑی تعداد میں جانی نقصان ہوا۔ فوج جزیرہ پر ایران کا قبضہ ہو گیا اور یہ عراقی معیشت کے لیے سب سے بڑا دھچکا تھا۔ اس کے جواب میں عراق نے شدت سے ایران کے خلاف کیمیائی ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیے۔ 1987 تیل کے ٹینکرز کی حفاظت کے نام پر امریکہ اور اتحادی قوتوں نے مڈل ایسٹ میں اپنے قدم مضبوط کر لیے۔ کویتی جہازوں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی امریکہ کو دے دی گئی اور ان دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے دارالحکومت بغداد اور تہران پر بھی میزائل گرانا شروع کر دیے۔ 1988 جس جنگ کو شروع ہونے سے پہلے صدام حسین چند ہفتوں کی جنگ سمجھ رہا تھا، اب وہ 8ویں سال میں داخل ہو چکی تھی۔ دونوں ممالک کی اکانومی تباہ ہو چکی تھی۔ ان 8 سالوں کے دوران کچھ عراقی تنظیمیں مسلسل عراق کے خلاف بغاوت کرتی رہیں، خاص کر کچھ کرد تنظیمیں جو عراق سے علیحدگی چاہتی تھیں، اور ان تنظیموں کا ہیڈ کوارٹر عراقی شہر حلبجہ تھا۔ 1988 میں صدام حسین نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے اپنے ہی شہر حلبجہ پر کیمیائی حملہ کیا اور عراق کے لاکھوں کردوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ اس کی تفسیر میں صدام حسین نے کہا کہ یہ لوگ غدار تھے جو اس جنگ کے دوران ایران کو سپورٹ کر رہے تھے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ سینکڑوں باغیوں کے درمیان ہزاروں بے گناہ لوگ بھی شہید ہوئے، لیکن عالمی طاقتیں صرف تماشائی بنی جنگ کی ہولناکیوں کا تماشا دیکھ رہی تھیں، کیونکہ ان کی ویپن انڈسٹری کو اربوں ڈالرز کا فائدہ ہو رہا تھا۔ لیکن 1988 تک ان دونوں ممالک کی کمر ٹوٹ چکی تھی، اب وہ چاہ کر بھی مزید جنگ نہیں لڑ سکتے تھے۔ جب عالمی طاقتوں نے یہ دیکھا کہ ان کا مفاد نکل چکا ہے تو انہوں نے اپنے سیکنڈ پلان پر کام شروع کیا۔ دکھاوے اور رسمی طور پر یونائٹڈ نیشن نے بیچ میں آ کر سیز فائر کرا دی۔ ستمبر 1980 سے شروع ہونے والی جنگ اگست 1988 کو اپنے اختتام کو پہنچی۔ ان 8 سالوں کی تباہ کن جنگ نے دونوں ممالک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ دونوں ممالک کی اکانومی تباہ ہو چکی تھی اور 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اس جنگ میں مارے جا چکے تھے۔ لیکن اتنی طویل اور خطرناک جنگ لڑنے کے بعد بھی دونوں ممالک کی سرحدوں میں 1 انچ کا بھی اضافہ نہیں ہوا، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگ ڈرا پر ختم ہوئی۔ صدام حسین کا عراق جو اس جنگ کی شروعات میں اپنی پیک پر تھا، اب وہ سعودی عرب اور کویت کے اربوں ڈالرز کا مقروض بن چکا تھا، اور اس جنگ کا سب سے زیادہ فائدہ ویسٹرن کنٹریز اسرائیل، روس اور چائنا کو ہوا، جنہوں نے اس جنگ سے اربوں ڈالرز بنائے۔ بلکہ آپ کو ایک فیکٹ بتاتا ہوں، اس جنگ میں سعودی عرب اور کویت فائنینشلی عراق کو سپورٹ کر رہے تھے، جبکہ جانتے ہو ایران کا سپورٹر کون تھا؟ اسرائیل۔ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اور اس وقت اسرائیل نے اسی فارمولے پر عمل کیا تھا۔ نئی صدی کا آغاز ہو چکا ہے، ٹوئن ٹاور زمین بوس ہو چکے ہیں۔ ساری انٹیلیجنس ایجنسیاں اس کا الزام افغانستان میں موجود القاعدہ پر لگا رہی ہے، لیکن امریکہ کے کچھ ٹاپ پولیٹیشنز اس کے لنکس عراق میں موجود ایک شخص سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان پولیٹیشنز کا دعویٰ ہے کہ القاعدہ کے فائٹرز نے عراق میں موجود اسی شخص کی فورسز سے تربیت حاصل کی، اور یہ شخص امریکہ اور اسرائیل بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اگر پوری دنیا کو بچانا ہے تو اس شخص کو مٹانا ہوگا۔ یہ شخص کون تھا آپ اچھے سے جانتے ہیں، کبھی امریکہ نواز اور امریکہ کا بہت بڑا ساتھی، اور پھر امریکہ کا سب سے بڑا دشمن۔ اسے امریکہ نے اسی طرح جال میں پھنسایا جس طرح ایک مچھیرا مچھلیوں کو پھانستا ہے۔ اس کی تلاش کے لیے صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ 35 ملکوں کی متحدہ فوج نے عراق پر حملہ کیا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ یتیمی میں پیدا ہونے والا، غریبی میں زندگی گزارنے والا، جوانی میں جیل کاٹنے والا، باس پارٹی کے پلیٹ فارم سے سیاست کا آغاز کرنے والا، 1979 میں عراق کا صدر بننے والا صدام حسین تھا۔ 1988 ایران عراق وار ختم ہو چکی ہے۔ صدام حسین کا عراق اربوں ڈالرز کے قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ عراق کا بیرونی دنیا سے تجارت کا واحد راستہ شط العرب کی یہ بندرگاہیں جنگ کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور استعمال کے قابل نہیں رہیں۔ صدام حسین نے عراقی معیشت کو واپس اٹھانے کا فیصلہ کیا۔
لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ صدام حسین شط العرب پہ موجود اپنی بندرگاہوں کو جلد سے جلد ٹھیک کرے اور عراقی تیل کی ایکسپورٹ میں اضافہ کرے۔ لیکن ظاہر ہے ان دونوں کاموں کے لیے پیسے اور وقت کی ضرورت تھی جو اس وقت عراق کے پاس بالکل نہیں تھا۔ اس لیے صدام حسین نے ایمرجنسی میں کویت سے بات کی کہ وہ اپنے 2 جزیروں کا کنٹرول ہمیں دے تاکہ ہم انہیں تجارتی مقاصد کے لیے یوز کر سکیں، لیکن کویت نے صدام کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ الٹا ایران عراق جنگ میں کویت نے جو اربوں ڈالرز عراق کو ادھار دیے تھے وہ واپس مانگنا شروع کر دیے۔ صدام حسین کے پاس تو پھوٹی کوڑی تک نہیں تھی، وہ اربوں ڈالرز کہاں سے لاتا؟ الٹا کویت نے عراق کی اس ڈوبتی اکانومی کو مزید غرق کرنے کے لیے اپنے تیل کی ایکسپورٹ میں اضافہ کر دیا۔ اس سے عالمی منڈی میں تیل کی پرائس نیچے آنے لگی اور عراق کو مزید کروڑوں اربوں ڈالرز کا نقصان ہونے لگا۔ اب سفارتی محاذ پر ناکامی کے بعد صدام کے پاس ان جزیروں کا کنٹرول لینے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ کویت پر باقاعدہ جنگ مسلط کر دی جائے۔ اسی کو لے کر صدام حسین نے جولائی 1990 میں امریکی سفیر سے ملاقات کی۔ کئی گھنٹوں کی اس میٹنگ میں امریکہ کا جواب تھا، ہمیں عربوں کی لڑائی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اس میٹنگ کے ٹھیک ایک ہفتے بعد 2 اگست 1990 رات کے 2 بجے صدام حسین نے کویت پر حملہ کر دیا۔ ان 8 سالوں کی ایران عراق جنگ کے بعد عراقی فوج خطے کی سب سے بڑی فوج بن چکی تھی اور پوری دنیا میں چوتھی سب سے بڑی فوج تھی۔ عراق کے یہ حملہ دیکھتے ہوئے کویت کا شاہی خاندان سعودی عرب فرار ہو گیا، لیکن اس شاہی خاندان کا ایک فرد جو سعودی عرب فرار نہیں ہوا تھا وہ عراقی فوج کے ہاتھوں مارا گیا۔ 24 گھنٹوں کے اندر اندر کویتی فوج نے ہتھیار ڈال دیے اور عراقی فوج پورے کویت پر قبضہ کر چکی تھی۔ صدام حسین نے اعلان کیا کہ آج سے کویت عراق کا ہی ایک صوبہ ہوگا۔ اس عراقی حملے کے کچھ ہی دیر بعد سیکیورٹی کونسل کی ایک میٹنگ بلائی گئی۔ عراق کو کویت خالی کرنے کا الٹیمیٹم دیا گیا، عراق پر سیکشنز لگائی گئی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے صدام حسین نے یونائٹڈ نیشن کے سامنے ایک پیشکش رکھی کہ ہم کویت خالی کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرط یہ کہ اسرائیل نے جو قبضہ سیریا، لبنان اور فلسطین کے علاقوں پر کیا ہوا ہے وہ بھی ختم کرایا جائے۔ لیکن یونائٹڈ نیشن نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا اور پھر ایک اور میٹنگ بلائی گئی جس میں عراق کو 15 جنوری 1991 سے پہلے کویت خالی کرنے کا الٹیمیٹم دیا گیا۔ دسمبر 1990 میں صدام حسین نے سیکیورٹی کونسل کو ایک اور پیشکش کی کہ ہم کویت سے قبضہ ختم کرنے اور اپنے ایٹمی ہتھیاروں کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرط یہ کہ اسرائیل کے ایٹمی ہتھیار بھی ضبط کر دیے جائیں۔ لیکن یونائٹڈ نیشن نے یہاں بھی دوہرا معیار اپنایا اور یہ پیشکش بھی رد کر دی۔ 17 جنوری 1991 سیکیورٹی کونسل کی طرف سے دیا گیا الٹیمیٹم ختم ہو چکا تھا۔ امریکہ اور اتحادی قوتوں نے ایک ساتھ فل طاقت کے ساتھ عراق کے شہروں پر بم برسانا شروع کر دیے۔ کوئی 43 دن اور 43 راتوں تک اتحادی قوتوں نے عراقی شہروں پر حملے جاری رکھے۔ امریکی میڈیا نے خوب پروپیگنڈا کیا کہ یہ ٹارگیٹڈ حملے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا بالکل نہیں تھا۔ 28 فروری 1991 کے دن جنگ بندی ہوئی، لیکن اب تک عراق میں ہزاروں لوگ شہید ہو چکے تھے۔ اس حملے کے بعد بھی امریکہ نے عراق سے سیکشنز ہٹانے سے انکار کر دیا۔ اس جنگ اور ان پابندیوں کے بعد پورا عراق تباہ ہو چکا تھا۔ اب صدام تھوڑا مذہبی ٹائپ کا آدمی بننے لگا۔ عراق کے جھنڈے پر اللہ اکبر لکھوایا گیا، عراق میں مسجدیں اور مدارس تعمیر ہوئے اور صدام حسین نے اپنے خون سے قرآن مجید لکھوایا۔ صدام اپنی پوری کوشش سے عراق کو ریکور کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور پھر نئی صدی شروع ہوئی۔ عراق کی صورتحال بھی تھوڑی بہت بہتر ہونے لگی۔ CIA نے صدام کا تختہ لوٹنے کی کئی بار کوشش کی لیکن ہر بار ناکامی ہوئی۔ شروع سے ہی صدام حسین کی پارٹی جیسے ہی پاور میں آئی تھی، صدام حسین نے امریکی کمپنیوں کو فارغ کر کے عراقی تیل کو نیشنلائز کر دیا تھا۔ اس دن سے لے کر اب تک عراقی تیل امریکہ کی آنکھوں میں چبھ رہا تھا۔ اب نئی صدی کے آغاز میں امریکہ نے پھر سے عراق پر قبضہ کرنے کی پلاننگ کی، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ پوری دنیا کو اور خاص کر امریکی عوام کو اپنا ہم خیال بنایا جائے۔ سوٹ بوٹ، وائٹ چمڑی اور کالے دل والے امریکی مختلف چینلز پہ آتے، سٹیج سجاتے، صدام حسین اور عراق پر الزام لگاتے کہ صدام حسین ایٹم بم بنا رہا ہے۔ امریکی میڈیا نے اس پروپیگنڈے کو خوب پھیلایا اور آخرکار امریکی عوام اس جھوٹ کی وجہ سے امریکی پولیٹیشنز کی ہم خیال بننے لگی۔ اب امریکہ پوری طاقت کے ساتھ عراق پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا تھا اور ادھر یونائٹڈ نیشن نے ایک قرارداد منظور کی کہ صدام حسین یونائٹڈ نیشن کی ایک ٹیم کو عراق کے ہر کونے تک رسائی دے اور وہ ٹیم پتہ لگائے گی کہ کیا عراق کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں یا پھر نہیں۔ صدام حسین نے یونائٹڈ نیشن کی یہ بات مان لی۔ سیکیورٹی کونسل کی ٹیم عراق پہنچی اور مسلسل 4 مہینوں تک پتہ لگاتی رہی کہ کیا عراق کے پاس واقعی کوئی ایسے ہتھیار موجود ہیں، لیکن آخر میں انہیں کچھ نہیں ملا اور یہاں سے امریکہ نے سیکیورٹی کونسل کی بات نہ مانتے ہوئے حالات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ صدام حسین کو بش کی طرف سے 2 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا کہ وہ عراق چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ الٹیمیٹم کا وقت ختم ہو گیا۔ صدام حسین اور اس کے بیٹوں نے عراق نہیں چھوڑا۔ 20 مارچ 2003 امریکہ نے یونائٹڈ نیشن کی پالیسی کے خلاف جاتے ہوئے دوسری بار عراق پر فل طاقت کے ساتھ حملہ کیا۔ اس ون سائیڈڈ جنگ میں عراقی فوج امریکی حملے کے سامنے نہیں ٹک پائی۔ کوئی 23-24 سال تک عراق کا صدر رہنے والے صدام حسین کی گیم اوور ہو گئی۔ آپ نے یہ کلپس تو کئی بار دیکھے ہوں گے۔
آپ سوچتے ہوں گے کہ صدام کی حکومت جانے کے بعد عراقی عوام کتنی خوش ہے. جی نہیں، یہ امریکہ کے پروپیگنڈے کا صرف ایک کلپ تھا. صدام کے مجسمے کو گرانے والے عراقی نہیں تھے بلکہ امریکنز تھے. یہاں آنے کے بعد امریکہ نے یہاں کا سارا ایریا کلیئر کروایا، صحافیوں کو پوزیشن سنبھالنے کو کہا گیا اور پھر امریکیوں نے یہ اسٹیچو گرایا. یہاں جو آپ کو عوام نظر آ رہی ہے یہ بھی سارے کے سارے عراقی نہیں ہیں. ان میں بہت سے امریکنز ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سالہ سال سے عراق میں رہتے تک نہ تھے اور امریکنز انہیں صرف یہ ڈرامہ رچانے کے لیے ساتھ لائے تھے. اب پورا عراق امریکہ کے ہاتھ میں جا چکا تھا. امریکی حکم پر صدام کی ہزاروں بلکہ لاکھوں کی فوج کو چلتا کر دیا. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. بڑی عید کا دن ہے. پورا عرض پر پھیلے سارے مسلمان خوشی منا رہے ہیں. ابراہیم اور اسماعیل کی یاد کو تازہ کیا جا رہا ہے. ایک سے بڑھ کر ایک نئے نئے سوٹ پہنے جا رہے ہیں. مٹھائیاں بنائی اور بانٹی جا رہی ہیں. خوشی کا موقع ہے. سارے مسلمان ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں. اگر پوری دنیا نہیں تو کم از کم 56 اسلامی ممالک میں سرکاری چھٹی ہے، لیکن صرف ایک اسلامی ملک عراق کے دارالحکومت بغداد کی ایک جیل میں پبلک کے سامنے ایک شخص کو تختہ دار پر لٹکایا جا رہا ہے. تاریخ میں پہلی بار کسی مسلمان کو عید کے دن سزا سنائی جا رہی تھی. اس کا خاندان طاقتور دشمن کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا اور اس کا ملک بھی دشمن کے ہاتھوں یرغمال بن چکا تھا. پبلک اس کے گرد نعرے لگا رہی ہے کہ تم یہاں سے جانے کے بعد سیدھے جہنم میں جاؤ گے، لیکن اس کے چہرے پر کوئی خوف نظر نہیں آتا. یہ مجرم اپنے سینے سے قرآن کریم کو لگائے ہوئے ہے. اسی دوران جلاد کہتا ہے کہ پھانسی کا وقت ہو چکا ہے. یہ شخص قرآن مجید اپنے ایک ساتھی کو دیتا ہے اور پھر خود چل کر پھندے کے نیچے جاتا ہے. اب جلاد آگے بڑھتا ہے تاکہ اس کے چہرے کو کالے کپڑے سے ڈھانپ سکے، لیکن یہ نوجوان رو کر کہتا ہے کہ میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا چاہتا ہوں. میں بہادری سے زندہ رہا اور بے خوف ہو کر مرنا چاہتا ہوں. جلاد جواب دیتا ہے کہ ایسی صورت میں پھندے کی سختی سے آپ کی گردن کاٹ سکتی ہے. اب یہ شخص اپنا مفرل اتار کر اپنے چہرے کے گرد نہیں بلکہ اپنی گردن کے گرد لپیٹ لیتا ہے. پھانسی کے پھندے کو اپنی گردن میں فٹ کرتا ہے اور جلاد سے کہتا ہے کہ اپنا کام پورا کرو. جلاد لیور کھینچتا ہے اور چند لمحوں بعد اس شخص کا بے جان جسم پھندے پر جھول رہا ہوتا ہے. یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ طاقتور سامراجیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا، سرعام قسمیں اٹھانے والا کہ میں آدھے اسرائیل کو تباہ کر دوں گا، اپنے نام کی طرح بہادری سے زندگی گزارنے والا اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا صدام حسین تھا. 2003 آ گیا. امریکہ نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ عراق پر حملہ کیا. ہزاروں بلکہ لاکھوں جانوں کے نقصان کے بعد کوئی 23-24 سال تک عراق کے سیاہ و سفید پر حکمرانی کرنے والے صدام حسین کا تختہ الٹ دیا گیا. 9 اپریل 2003 کو بغداد کے فردوس اسکوائر میں موجود صدام حسین کا مجسمہ بھی گرا دیا گیا. شاید آپ یہ کلپس دیکھ کر ہمیشہ سوچتے ہوں گے کہ صدام حسین کے جانے کے بعد عراقی عوام کتنا خوش ہے یار، لیکن حقیقت میں یہ کوئی عراقی نہیں بلکہ امریکنز ہیں. یہاں امریکنز نازی جرمنی کے پروپیگنڈا ماسٹر گوبل سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے. یہاں قبضے کے بعد امریکہ نے یہاں کا سارا ایریا کلیئر کروایا. امریکی فورسز نے اپنی اپنی پوزیشن سنبھالی اور پیڈ صحافیوں کو بھی پوزیشن سنبھالنے کے لیے جگہ بتائی گئی. اس کے بعد امریکی فورسز اپنے ساتھ ایک کرین لائے. کسی جذباتی امریکن نے تو اس مجسمے کے چہرے پر امریکی پرچم لپیٹا اور اس مجسمے میں رسی باندھ کر گرا دیا گیا. بغداد کی عام عوام کو تو یہاں آنے کی اجازت تک نہیں تھی. امریکی اپنے ساتھ کچھ پیڈ لوگ لائے تھے جن کا کام ہی یہی تھا کہ وہ پیڈ میڈیا کے سامنے صدام کے جانے اور امریکہ کے آنے کے گیت گائیں، صدام کا تختہ الٹنے کا جشن منائیں، تاکہ دنیا کو یہ دکھایا جا سکے کہ عراقی عوام امریکہ کے آنے سے بہت خوش ہے اور امریکہ تو عراقی عوام کو صرف آزادی دینا چاہتا ہے. اب بھلے ہی پورا عراق امریکہ کے ہاتھوں میں آ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود صدام حسین اور اس کے بیٹوں کا دور دور تک کہیں نام و نشان تک نہ تھا. امریکی فوجی ہر شہر اور ہر گھر میں چھاپے مارتے، صدام کی تلاش کرتے، لیکن صدام کہیں نہیں تھا. اب امریکہ نے تھک ہار کر زندہ یا مردہ صدام کی خبر دینے والے شخص کو $25 ملین دینے کا اعلان کیا اور صدام کے بیٹوں کی سر کی قیمت $15 ملین رکھی گئی. صدام حسین کے یہ دونوں بیٹے موصل میں موجود اپنے ایک دوست کے گھر میں چھپے ہوئے تھے. جب امریکہ نے ان دونوں کے سر کی قیمت $30 ملین رکھی تو ان کا دوست لالچ میں آ گیا. بہانہ بنا کر گھر سے نکلنے کے بعد CIA کے پاس پہنچا اور $30 ملین کے عوض صدام کے دونوں بیٹوں ادے اور قصے کی مخبری کر دی. امریکی فورسز نے فوراً اس گھر کو گھیر لیا اور اس گھر پر فائرنگ شروع کر دی. ادے اور قصے نے بھی سرنڈر کرنے کی بجائے واپسی فائرنگ کی. قریب 4 گھنٹے کی سخت لڑائی کے بعد بھی صدام کے دونوں بیٹوں نے سرنڈر نہیں کیا. تب امریکی فورسز نے راکٹ سے اس پورے گھر کو اڑا دیا اور اس طرح صدام کے یہ دونوں بیٹے سرنڈر کرنے کی بجائے مارے گئے. اس کے بعد امریکی فورسز جب اس گھر میں داخل ہوئیں تو صدام کے دونوں بیٹے فرش پر مرے ہوئے پڑے تھے.
لیکن اب بھی امریکی فورسز پر کوئی مسلسل فائرنگ کر رہا تھا۔ امریکیوں نے غور سے دیکھا تو یہ کوئی بچہ تھا جو امریکیوں کے سامنے سرنڈر کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اب امریکیوں نے واپسی فائرنگ کر کے اس بچے کو بھی مار دیا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ صدام حسین کا پوتا مصطفیٰ صدام حسین تھا، جو امریکیوں کے سامنے سرنڈر کرنے کی بجائے لڑتے ہوئے مرنے کو ترجیح دے رہا تھا۔ اب صدام حسین کے دونوں بیٹے اور پوتا مارے جا چکے تھے اور ان دونوں کی مخبری کرنے والے دوست کو امریکہ نے $30 ملین انعام میں دے دیے، جو آج 2025 میں 14 ارب روپے یعنی 1400 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اب صدام کے دونوں بیٹے اور پوتا تو امریکہ کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے، لیکن اب بھی صدام حسین کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ امریکہ مہینوں تک عراق کی خاک چھانتا رہا لیکن صدام حسین کو نہیں ڈھونڈ سکا۔ صدام حسین کا ایک دوست ایک دن CIA کے پاس آتا ہے اور انعام کی لالچ میں کہتا ہے کہ میں صدام حسین کا ٹھکانہ جانتا ہوں، آپ نے جو صدام کے سر کی قیمت رکھی ہے، اگر آپ وہ انعام مجھے دیں گے تو میں صدام کا ٹھکانہ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ CIA مان لیتی ہے اور صدام کا یہ دوست امریکی فورسز کو لے کر ایک پرانے سے گھر میں پہنچتا ہے، لیکن امریکی فورسز کی پوری تلاشی کے بعد بھی اس گھر میں کوئی نہیں ملتا۔ CIA اسے ایک فیک خبر سمجھ کر واپس جانے لگتی ہے تو اسی دوران صدام کا ساتھی ایک رسی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ رسی کو کھینچو۔ جیسے ہی فورسز رسی کو کھینچتی ہیں تو زمین کے اندر ایک گڑھے سے اچانک ڈھکن ہٹ جاتا ہے۔ امریکی فورسز کا ایک سپاہی گرنیڈ اٹھا کر اس گڑھے میں ڈالنے ہی والا ہوتا ہے کہ اسی دوران اس گڑھے سے ایک شخص نمودار ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ میں عراق کا پریزیڈنٹ صدام حسین ہوں اور میں آپ سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امریکی فورسز کا ایک سپاہی صدام کے منہ پر ایک مکہ مارتا ہے جس سے صدام کے منہ سے خون آنے لگتا ہے۔ قریب 7 مہینوں تک صدام امریکہ کی قید میں رہا اور 1 جولائی 2004 کو صدام کو پہلی بار پوری دنیا کے کیمروں کے سامنے عراقی عدالت میں پیش کیا گیا، بلکہ کٹ پتلے عراقی عدالت میں جو انصاف تو دور کی بات ہے، امریکہ کی مرضی کے خلاف بول بھی نہیں سکتی تھی۔ اب بھلے ہی صدام حسین بہت بوڑھا اور کمزور ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود صدام کی آواز میں وہی روب اور دبدبا تھا۔ جیسے ہی جج نے صدام سے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے، صدام نے جواب دیا کہ میرا نام پورا عراق بلکہ پوری دنیا جانتی ہے اور مجھے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صدام بھری عدالت میں ججز کا مذاق اڑاتا، ان پر ہنستا اور کہتا کہ تم لوگ کوئی جج نہیں بلکہ تم لوگ صرف امریکہ کے ایجنٹ ہو۔ پھر 5 نومبر 2006 کو آخری بار عدالت لگائی گئی۔ جج نے صدام سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، میں فیصلہ سنانے والا ہوں۔ صدام نے کہا کہ میں تمہارے حکم پر کھڑے ہونے کا پابند نہیں، تم جو فیصلہ سناتے ہو سنا سکتے ہو۔ ان کیسز کی وجہ سے صدام حسین اب پوری دنیا میں ایک ہیرو بننے لگا تھا اور اب عدالت نے اپنا آخری فیصلہ سنایا، بلکہ امریکہ صدام کو زندہ نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے آرڈر ہوا کہ صدام کو سزائے موت دی جائے۔ صدام نے آخری خواہش کے طور پر کہا کہ مجھے ایک بہادر سولجر کی طرح گولی مار دی جائے، لیکن امریکہ نے صدام کی یہ آخری خواہش بھی ریجیکٹ کر دی اور پھر فائنلی 30 دسمبر 2006 کو صبح کے وقت صدام کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ عید الاضحیٰ کا دن تھا جب پوری مسلم دنیا میں سرکاری چھٹی تھی اور مسلم تاریخ میں آج تک کوئی ایسا مثبت واقعہ نہیں ملتا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ امریکہ کے خلاف جانے والا کوئی بھی مسلم شخص، وہ امریکہ جس نے صدام کو ظالم کہہ کر اور عراق میں جمہوریت لانے کا دعویٰ کر کے عراق پر حملہ کیا تھا، لیکن اس کے بعد عراق میں صورتحال مزید خراب ہوتی چلی گئی۔ بڑے پیمانے پر سنی شیعہ فسادات ہوئے، عراق میں دہشت گردی میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا۔ امریکہ کی کٹ پتلی حکومت عراق پر قابض تو ہو گئی، لیکن پورے عراق میں بڑی تعداد میں لوگوں نے اس حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور اس کے خلاف مظاہرے اور بغاوتیں ہوتی رہیں، یعنی بڑے پیمانے پر مضبوط قیادت کی کمی تھی۔ پورے عراق میں مختلف گروہ طاقت کے حصول کے لیے مسلح حملے کرنے لگے۔ بنیادی سہولیات جس کا جال صدام حسین نے پورے عراق میں پھیلایا تھا وہ بڑے پیمانے پر متاثر ہوا۔ پورا عراق جو تیل کے لحاظ سے ٹاپ 5 کنٹریز میں آتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی اکانومی بالکل تباہ ہو گئی۔ ان شارٹ صدام کے دور میں جو عراق پوری عرب دنیا کا لیڈر بننے جا رہا تھا، وہ صدام کے جانے اور امریکہ کے آنے کے بعد بالکل تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صدام حسین کی جاری کردہ جنگوں میں بڑے پیمانے پر مسلمان شہید ہوئے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صدام حسین ایک بہادر شخص تھا جو امریکہ کے سامنے جھکنے کی بجائے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا تھا۔ بھلے ہی اس کی آنکھیں بہت دیر سے کھلیں، لیکن جب آنکھیں کھل گئیں تب وہ اپنی آخری سانس تک امریکہ کے خلاف لڑتا رہا۔ آج بھی امریکہ کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ اگر کوئی اپنے ملک کی فورن پالیسی کو آزاد رکھنا چاہتا ہے تو اسی کے ملک کے لوگ اس کے خلاف کروا دو اور اس کا تختہ الٹا دو۔ آج بھی پوری مسلم دنیا کو دیکھ لیجئے، یا پھر آپ پاکستانی ہیں تو پاکستان کو ہی دیکھ لیجئے۔ اور صدام حسین کا یہ واقعہ پڑھنے کے بعد ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ عالمی طاقتیں کسی کی سگی نہیں ہوتی، وہ تب تک آپ کے ساتھ ہوتی ہیں جب تک ان کا مفاد آپ سے جڑا رہتا ہے۔